السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں کورونا وائرس پھر ایک مرتبہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ نومبر میں کورونا کے معاملوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 8,593 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جو ایک دن میں اب تک کا سب سے زیادہ ریکارڈ ہے۔ بہار میں این ڈی اے کی فتح کا جشن مناتے ہوئے شرپسندوں نے ایک مسجد پر حملہ کیا ہے۔ اس سے کئی مصلی زخمی ہو گئے۔ حملے کے دوران ایک زخمی شخص نے بتایا کہ شرپسندوں نے مسجد کے دروازے توڑ دیے اور چند مصلیوں کی شدید پٹائی کی۔ مسجد کے سامنے والے گھر پر بھی سنگباری کی گئی۔ بہار کے موتی باری ضلع میں این ڈی اے فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ شرپسند عناصر نے مسجد کو نشانہ بنایا۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں میں خوف اور مایوسی کا عالم دیکھا جا رہا ہے۔ مسجد پر اینٹ اور پتھر سے حملے کیے گئے۔ حملہ آوروں نے جے شری رام نعروں کے درمیان نمازیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ شرپسندوں نے مسجد کے دروازوں کو توڑ کر اندر گھس گئے اور نماز میں مصروف مصلیوں کو جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ چیف منسٹر نتیش کمار کی قیادت پر سوالیہ نشان ہے۔ اقلیتی طبقے کے تعلق سے انہوں نے جو وعدے کیے تھے، اس کی خلئی کھل گئی ہے۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دینا کانگریس کے لیے بھاری پڑ رہا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے دوران بھی مسلمانوں کی تائید حاصل کرنے میں کانگریس بری طرح ناکام رہی ہے، جس کے نتیجے میں کانگریس کا بھاری نقصان ہوا۔ خاص کر سیمانچل خطے میں کانگریس نے اپنے وجود کا احساس ہی نہیں دلایا۔ پارٹی کے قائدین نے یہ شکایت کی کہ کانگریس کے اندر اب سیاسی حکمت عملیوں کا فقدان پایا جاتا ہے۔ کانگریس کے ایک لیڈر نے کہا کہ مسلم غلبے والے علاقوں میں انتخابی مہم چلانے کے لیے کانگریس کے اقلیتی قائدین نے اپنا کوئی حصہ ادا نہیں کیا۔ اس مہم کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ کوئی ریاست میں مسلمانوں کی دلجوئی کرنے، انہیں اپنے قریب لانے کے لیے کانگریس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ یہی سمجھا گیا کہ مسلمان مہا گٹھ بندھن کو ہی ووٹ دیں گے، لیکن سیمانچل میں مسلمان منقسم ہو گئے، جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ نتیجے میں مہا گٹھ بندھن کو کئی نشستوں کا نقصان ہوا۔ وپرو لمیٹڈ کے سربراہ عظیم پریم جی ہندوستان کے سب سے بڑے سخی انسان بن گئے ہیں۔ انہوں نے اب تک کئی کروڑ روپے چیریٹی میں دیے ہیں۔ وہ ایک دن میں 22 کروڑ روپے کا عطیہ دیتے ہیں، یا سال میں 7,904 کروڑ روپے کا عطیہ دینے والے سخی انسان ہیں۔ FY20 میں وہ ہندوستان کے سب سے سخی اور زیادہ سے زیادہ چیریٹی کام کرنے والے صنعتکار بن گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے چاشمبے کو صحافی ارنب گوسوامی کو 2018 میں خودکشی میں اعانت کے ایک کیس کے سلسلے میں عبوری ضمانت دے دی اور کہا کہ اگر شخصی آزادی کو محدود کیا جائے تو یہ انصاف کا مذاق ہوگا۔ عدالت نے اس پر تشویش کا اظہار کیا کہ ریاستی حکومتیں آئیڈیالوجی کی بنیاد پر افراد کو نشانہ بنا رہی ہے۔ عدالت نے اس کیس میں 2 دیگر ملزمین نتیش سردا اور فیروز محمد شیخ کو بھی فی کس 50,000 روپے کے شخصی بانڈ پر ضمانت دی اور ہدایت دی کہ وہ شواہد سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہ کریں اور پولیس تحقیقات میں تعاون کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خاندان کی جانب سے چلائی جانے والی سیاسی جماعتوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ایک قومی جماعت بھی موریثی سیاست کا شکار ہو گئی ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات اور مختلف ضمنی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد ایک تہنیتی تقریب میں پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کی کامیابی کا واحد منتر سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس ہے۔ مودی نے کہا کہ بہار اور دوسرے ضمنی انتخابات میں نتائج نے واضح کر دیا ہے کہ عوام صرف ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو ترقی کے لیے ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ مودی نے کہا کہ عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ 21ویں صدی میں صرف ترقی ہی قومی سیاست کی بنیاد ہوگی۔ ایک ایسے وقت جب بہار اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے نے اکثریت حاصل کر لی ہے، اب تمام نظریں آئندہ حکومت کی تشکیل پر لگی ہوئی ہے۔ امکان ہے کہ اس ہفتے کے اواخر میں دیپاولی تہوار کے بعد نئی حکومت حلف لے گی۔ معتبر ذرائع نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جے ڈی یو صدر نتیش کمار ایک اور میعاد کے لیے چیف منسٹر کی حیثیت سے واپسی کریں گے۔ اپنی نئی میعاد میں نتیش کمار ریاست کے طویل المیعاد وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ توقع ہے کہ وہ آئندہ پیر کو یا اس کے بعد حلف لیں گے۔ ونچت بہوجن اکھاڑی لیڈر پرکاش امبیڈکر نے کہا ہے کہ انتخابات میں بیلٹ پیپرز کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ عوام کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ اورنگ آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امبیڈکر نے کہا کہ کئی جماعتوں نے بہار اسمبلی انتخابات میں دھاندلیوں کے الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں لوگ ای وی ایمز پر اعتبار نہیں کرتے۔ ان کا الزام ہے کہ ان مشینز میں آسانی سے الٹ پھیر کیا جا سکتا ہے یا انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وہ آزادی کے حق کے بارے میں سپریم کورٹ کی برہمی سے اتفاق کرتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب کشمیریوں کی بات ہوتی ہے تو عدالت کا رویہ امتیازی ہوتا ہے۔ انہوں نے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ریمارکس کی روشنی میں یہ بات کہی۔
महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा कि वो आज़ादी के हक़ पर सुप्रीम कोर्ट की बरहमी से इत्तेफाक करती है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि यह बरहमी इम्तियाजी है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों कश्मीरी और सहाफ़ी हैं जो बेबुनियाद इल्ज़ामात पर जेलों में बंद हैं। क्यों इनकी आज़ादी के लिए हंगामी कार्रवाई नहीं की जाती? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद कई सियासी कायदीन और कारकुनों को नज़रबंद या गिरफ्तार किया गया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन अवैसी ने बिहार असेंबली इंतखाबात में पहली मरतबा 24 के मुंजमला 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए एक बहुत बड़ा सियासी करिश्मा अंजाम दिया है। इनके सियासी नाक़िदीन का इल्ज़ाम है कि वो इन इंतखाबात में सेक्युलर जमातों के लिए वोट कट्टर साबित हुए हैं। कांग्रेस ने इन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया है। एक अंग्रेजी रोजनामा को इंटरव्यू देते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बिहार के नतायज सेक्युलर जमातों के लिए सबक हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद सीमांचल इलाके में गुज़िश्ता 5 साल से इनकी पार्टी खामोश खिदमत अंजाम दे रही थी। तंजीमी ढांचा मुस्तहकम किया गया। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में MIM उम्मीदवार को 3 लाख वोट हासिल हुए। किशनगंज के ज़मनी इंतखाब में कारकर्दगी बेहतर रही। ये सवाल पूछे जाने पर कि बीजेपी से मुकाबला करना MIM का बुनियादी मकसद रहा है, तो अब बिहार में MIM की वजह से बीजेपी को फ़ायदा हुआ। इसके जवाब में ओवैसी ने जवाब दिया कि बार बार ये सवाल मुझसे क्यों किया जाता है। बरसां बरस तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस हर इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त खा रही है। इसके लिए MIM जिम्मेदार नहीं हो सकती। इनकी नाकामी का इल्ज़ाम हम पर क्यों? सऊदी अरब के जिद्दा शहर में गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में पहली आलमी जंग के अख्तिताम से मुतालिक एक यादगारी तकरीब के दौरान धमाका हुआ, जिससे कई अफराद जख्मी हो गए। फ्रांस के ओहदेदारों ने ये बात बताई। इस तकरीब में कई ममालिक के नुमाइंदे शरीक थे। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के ओहदेदारों ने ये बात बताई। जख्मियों की अब तक शिनाख्त नहीं की गई है। इस दौरान मक्का रीजन के ओहदेदारों ने इसे बुज़दिलाना हमला करार दिया। बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 4 शुबे को इंतकाल हो गया, जो दुनिया के तवील उल मियाद वज़राए आज़म में से एक हैं, जिन्होंने कई दहों तक मुल्क की क़यादत की और 2011 के अरब बहार मुजाहिरों के बाद भी ओहदे पर बरकरार रहे, जिनके दौरान करप्शन के इल्ज़ामात पर इनकी बरतरफी का मुतालबा किया गया था। वो 84 साल के थे। बहरीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इनके इंतकाल का ऐलान किया और कहा कि वो अमेरिका के मायो क्लिनिक में ज़ेर इलाज थे। जो बाइडेन की मुहिम चलाने वाले मैनेजर्स का कहना है कि मुंतखब अमेरिकी सदर ओहदा संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के जिन 4 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को मनसूख करने का इरादा रखते हैं, इनमें कुछ मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के अफराद की अमेरिका आमद पर पाबंदी का ऑर्डर भी शामिल है। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुहिम चलाने वाले मैनेजर्स ने फोकस न्यूज़ को बताया कि एग्जीक्यूटिव इक़दामात में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक पेरिस मुआहदे में दोबारा शमूलियत को भी शामिल किया गया है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने रियासत तेलंगाना की 11 मुस्लिम सियासी जमातों के हमरा 12 नवंबर को जायजा इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है और इस इजलास में मुजवज़ा बल्दी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पार्था सारथी ने जुमेरात के दिन रियासती इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मुस्लिम सियासी जमातों के कायदीन के हमरा इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है और इजलास में 11 मुस्लिम सियासी जमातों के कायदीन को मदऊ किया गया है। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा इलामिया में कहा गया है कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने हर मुस्लिम सियासी जमात से 2 नुमाइंदों को इजलास में शिरकत की दावत दी है। दोबाग ज़मनी इंतखाबात के नतीजे ने TRS को हैरत और सदमे से दो चार कर दिया, लेकिन जिस शख्स ने TRS को शिकस्त दी है वो TRS पार्टी के साबिक में पोलिट ब्यूरो मेंबर रह चुके हैं। M रघुनंदन राव ने बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल की, लेकिन वो साबिक में TRS में अहम रोल अदा कर चुके हैं। 52 साला रघुनंदन राव ने अपने कैरियर का आगाज तेलुगु रोजनामे के कंट्रीब्यूटर की हैसियत से किया था, लेकिन बाद में वो TRS में सरगर्म हो गए। 2001 में रघुनंदन राव ने अमली सियासत में TRS के जरिए हिस्सा लिया और नई कायम शुदा पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए तेलंगाना तहरीक में सरगर्मी से हिस्सा लिया और KCR के बाएतमाद साथी की हैसियत से शोहरत रखते थे। 2013 में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के इल्ज़ाम में इन्हें मुअत्तल कर दिया गया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। रघुनंदन राव ने 2013 में मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी के वकील की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दाखिल की थी। इस वक्त वो TRS के ज़िला सदर थे। मजलिस की जानिब से अलहदा तेलंगाना तहरीक की मुखालिफत के पेश नज़र रघुनंदन राव की पार्टी में मजम्मत की गई। मदनंगी में सड़क की तोसी के काम में इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाने के खिलाफ एहतजाज पर मजलिसी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए मुकदमात दर्ज किए गए थे। रघुनंदन राव ने मजलिसी सदर असदुद्दीन अवैसी की जमानत हासिल की थी। रियासती वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने कामयाबी और शिकस्त को सियासत का हिस्सा करार देते हुए हौसला रखने का पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया। उन्होंने खुदकशी ना करने का कारकुनों को मशवरा दिया। दोबाग ज़मनी इंतखाबात में TRS उम्मीदवार S सुजाता की शिकस्त पर दिलबर्दाश्ता होकर दौलताबाद मंडल के TRS कारकुन K स्वामी ने कल रात खुदकशी कर ली। इत्तला मिलते ही हरीश राव ने खुदकशी करने वाले पार्टी कारकुन के घर पहुंचकर इसकी बेवा और अरकान खानदान को पुरसा दिया।
آرتی کو کندھا دینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہار جیت انتخابی سیاست کا حصہ ہے. شکست پر پارٹی کارکنوں کو انتہائی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بہت ہمت و حوصلے سے آگے بڑھنا چاہیے. حلقہ اسمبلی نامپلی کے علاقے احمد نگر فصلانسر میں سیلاب متاثرین میں امداد کی تقسیم کے دوران کانگریس اور مجلسی کارکنوں میں جھڑپ ہو گئی جس میں کانگریس لیڈر مسعود احمد زخمی ہو گئے. علاقے کے متاثرہ افراد کو امداد نہ ملنے پر کانگریس مائنورٹی لیڈر فیروز خان کی زونل کمشنر سے نمائندگی کے بعد 11 لاکھ روپے کی امداد علاقے میں تقسیم کرنے کے لیے پہنچے تھے. مقامی رکن اسمبلی اور ان کے حامیوں نے وہاں پہنچ کر تقسیم کو روک دیا. مسعود احمد اور دیگر کانگریسی کارکنوں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا گیا. شدید زخمی حالت میں مسعود احمد کو مقامی دواخانہ منتقل کیا گیا. فیروز خان نے اس واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے جاری 550 کروڑ روپے کی رقم کا مجلسی اور ٹی آر ایس کارکنوں نے غبن کر لیا ہے اور مستحق افراد کو یہ رقم نہیں پہنچ رہی ہے. ٹی آر ایس اور مجلسی کارکنوں نے اسکیم کو ہائی جیک کر لیا اور اپنے متعلقہ افراد کو ہی رقم دی جا رہی ہے. انہوں نے انتباہ دیا کہ حلقے کے متاثرین کو رقم فراہم نہیں کی گئی تو وہ متاثرین کے ساتھ پرگتی بھون پر دھرنا منظم کریں گے. رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور دیگر مجلسی کارکنوں کے خلاف پولیس اسٹیشن ہمایوں نگر میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے. ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے دعویٰ کیا کہ TRS کے دور حکومت میں حیدرآباد سے فسادات اور کرفیو کا خاتمہ ہو گیا. چیف منسٹر KCR کی قیادت میں ریاست کا لا اینڈ آرڈر پوری طرح کنٹرول میں ہے اور اس وقت سارے ملک کی نظریں حیدرآباد پر ٹکی ہوئی ہیں. گچی بولی میں وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ساتھ عصری کمانڈ کنٹرول اینڈ ڈیٹا سینٹر کا افتتاح کرنے کے بعد KTR نے ان خیالات کا اظہار کیا. اس موقع پر وزیر تعلیم سبیتا اندر ریڈی، میئر حیدرآباد بی رام موہن، DGP مہندر ریڈی کے علاوہ حیدرآباد، سائبر آباد، رچا کنڈا پولیس کمشنرز کے علاوہ دوسرے اعلیٰ پولیس عہدیدار موجود تھے. پرانے شہر میں سڑک کی توسیع سے متعلق ایک اہم پروجیکٹ گزشتہ طویل عرصے سے تعطل کا شکار ہے. ہمت پورہ تا دودھ بولی سڑک کی توسیع کے پروجیکٹ کا 2016 میں آغاز کیا گیا تھا لیکن آج تک یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہو سکا. حکام نے سڑکوں کی توسیع کے لیے جو جائیدادیں حاصل کی تھی ان پر دوبارہ تعمیرات کے ذریعے قبضہ کر لیا گیا ہے. GHMC عہدیداروں کے مطابق 2 کلومیٹر تک سڑک کی توسیع کا کام انجام دیا جانا ہے تاکہ عوام کو ٹریفک جام کے مسئلے سے نجات دلائی جا سکے. شالی بنڈا تا حسینی علم برہا فتح دروازہ اور بہادر پورے تک اس کام کی تکمیل کی جانی ہے. سٹی پلانر ساؤتھ زون کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ کا کام سڑک کی توسیع میں آنے والی عمارتوں کے انہدام کے ذریعے مکمل کیا جا سکتا ہے لیکن انہدام کا کام تعطل کا شکار ہے. دوباک ضمنی انتخاب میں کامیابی کے بعد BJP کے سینئر قائدین نے حیدرآباد میں RSS کے قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے GHMC انتخابات پر تبادلہ خیال کیا. موثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ دوباک کے ضمنی انتخاب میں BJP کے امیدوار رگھونندن راؤ کو کامیاب بنانے کے لیے 2 ماہ قبل ہی RSS نے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا. نتیجہ BJP کے حق میں آتے ہی مرکزی مملکتی وزیر داخلہ G کشن ریڈی اور تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے برکت پورے میں واقع RSS آفس پہنچ گئے. راشٹر سیوم سیوک سنگھ کے اہم قائدین سے ملاقات کی. دوباک میں BJP کی مدد کرنے پر اظہار تشکر کیا اور مجوزہ GHMC کے انتخابات میں BJP کو کامیاب بنانے کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ساتھ ہی گریجویٹ حلقوں کے کونسل انتخابات میں بھی RSS سے تعاون طلب کیا. بہار انتخابات ختم ہو چکے ہیں اور اب تمام منتخبہ نمائندے شہر واپس ہو چکے ہیں. انہیں اپنے اپنے علاقے میں صفائی کے کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. سیما انچل میں کامیابی کے جشن سے فارغ ہو جائیں تو ہماری جانب بھی ایک نظر ڈالیں کیونکہ ہمارے علاقے میں اب تک صفائی کے کام مکمل نہیں ہو پائے ہیں اور نہ ہی سیلاب متاثرین کی بازآبادکاری کے عمل کو مکمل کیا گیا ہے. الجبیل کالونی کے سیلاب متاثرین نے مقامی منتخبہ نمائندوں کو سیما انچل بہار میں ملنے والی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اب الجبیل کالونی پر توجہ دیتے ہوئے علاقے کی صفائی کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں کیونکہ منتخبہ عوامی نمائندوں کی عدم موجودگی کے سبب ان علاقے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی جن علاقوں میں پانی جمع ہوا تھا ان علاقوں سے کیچڑ اور کچرے کی نکاسی کے اقدامات کیے گئے.